السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قصہ قرآن، جس میں قرآنی قصے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل ہیں جو کہ جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹر ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت استقبال ہے اس پروگرام میں۔ اور ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ کل آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا تھا، لیکن اس کے کچھ حصے رہ گئے ہیں، اسے انشاءاللہ آج ہم پورا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آگے۔ السلام علیکم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں بھیجا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے، اور ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب مصر کا بادشاہ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا تھا، ان سے خدمتیں لے رہا تھا اور ان کے بچوں کو قتل بھی کر رہا تھا۔ ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ آپ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ صندوق جب بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، تو فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، اور جب فرعون نے اور اس کے ساتھیوں نے اس بچے کو مارنا چاہا تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ نہیں، ہم اسے پالیں گے، یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہوگا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور ہم خود اس کی تربیت کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ وہ ان کو ان کا بچہ لوٹائیں گے، تو دودھ پلانے کے لیے پھر انہی کا انتخاب ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ فرعون کے دربار میں واپس چلے گئے بڑے ہونے کے بعد۔ پھر جب وہ جوان ہوئے تو اس وقت کا واقعہ بھی آپ نے سنا کہ ان کے ہاتھوں سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، تو وہ فوراً وہاں سے نکل گئے اور مدین چلے گئے۔ مدین میں ایک فیملی سے ان کی ملاقات ہوئی جن کی 2 بچیوں کی مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر اسی گھر میں ان کے والد نے ایک بچی سے ان کی شادی کر دی، اور وہ وہاں رہے اس وعدے کے ساتھ کہ کم از کم 8 سال وہ ان کے ساتھ پورا کریں گے یا 10 سال پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں سے واپس آئے اور آگے کی طرف بڑھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے ان سے کلام کیا اور ان سے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اور میرا پیغام لے کر ان تک پہنچو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے، میرا نائب بنا دیجئے، جو ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ نے ان کی درخواست قبول کی، اور وہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کی۔ فرعون نے بہرحال ان کی بات نہیں مانی، اور وہ نشانی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی کہ ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، بڑا اژدہا بن جاتا تھا وہ، اور ان کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا، تو یہ چیزیں جب انہوں نے دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور ہم جادوگروں سے تمہارا مقابلہ کرائیں گے۔ اور پھر ایک دن جو ان کے جشن کا دن تھا، سارے لوگ جمع ہوئے ایک بڑے میدان میں، بڑا مجمع لگا، اور جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ جادوگروں نے اپنے سانپ چھوڑے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی چھوڑی تو اس سے لاٹھی نے اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل لیا، اور ان کا جو جادو تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت جو جادوگر تھے انہوں نے محسوس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے اس بات کو اس طرح لیا کہ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ان سب نے مل کر ہمارے خلاف سازش کی ہے، اور وہ ہم سے ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہیں، اور اس نے جادوگروں کو سزا بھی دی۔ اس کے بعد کا کیا قصہ ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ رہے۔ فرعون کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان کو فوری طور پر سزا دے سکے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی اس وقت جو ذلت و نکبت میں گھری ہوئی تھی، ایک لاچار قوم تھی، کمزور قوم تھی، اس کے اوپر ظلم ہوتا تھا، وہ ظلم برداشت کرتی تھی، وہ مزدوری کرتی تھی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور ہم اللہ کے نبی ہیں، تو بنی اسرائیل کی بھی بہت قلیل تعداد تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ شروع میں بس تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، تو موسیٰ کی بات نہ مانی مگر اس کی قوم کے تھوڑے سے نوجوانوں نے ڈرتے ہوئے فرعون سے اور ان کے بڑوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو کسی فتنے میں ڈال دیں۔
فرعون نے موسیٰ اور قوم موسیٰ کے لیے سخت سزا تجویز کی. ان کے لوگوں نے کہا، فرعون کے لوگوں نے کہا کہ آپ موسیٰ کو سزا کیوں نہیں دیتے اور ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے. تو موسیٰ نے اس وقت جو موسیٰ کے بارے میں جو فرعون نے کہا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون. کہ فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھے گا کہ وہ ملک میں بدامنی پھیلائیں اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو ٹھکرائیں. تو اس نے کہا کہ ہم ان کے بچوں کو ذبح کریں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان کے اوپر پوری طرح حاوی ہیں. تو اس وقت کی صورتحال میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور دیگر لوگوں تک بھی اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر ان کی بات زیادہ اثر نہیں کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہ اللہ سے مدد چاہو اور ثابت قدم رہو. ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین تو اصل میں اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے. تو اس طرح سے معاملہ چلتا رہا. لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا، ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، کہ فرعون نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑے گا. تو اس نے کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور وہ اپنے رب کو پکارے. مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں بغاوت نہ پھیلا دے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک ایسے مرد مومن کا جو فرعون کے دربار میں تھے اور جنہوں نے بہت جرأت مندانہ بیان کیا. ان کا واقعہ بہت تفصیل سے قرآن میں آیا ہے. اللہ نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ ایک مرد مومن نے جو آل فرعون ہی میں سے تھا، جس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا، اس نے کہا کہ کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. تو اس موقع پہ ہم دیکھتے ہیں معزز ناظرین کہ اہل مصر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے امتحانات ہوئے اور بہت سارے عذاب آئے ان کے اوپر. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، تو ہم نے ان کے اوپر بھیجے طوفان بھیجے، ٹڈیاں بھیجیں اور جوئیں بھیجیں اور مینڈک اور خون. یہ سب عذاب کی مختلف شکلیں تھیں جو قوم فرعون کے اوپر آئیں. اور جب بھی عذاب آتا تھا تو فرعون اور اس کے سارے جو لوگ ہوتے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں معاف کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ اس مصیبت کو ہٹا دیں. اور جب وہ مصیبت ہٹا دی جاتی تھی تو وہ پھر اپنی حرکتوں پر اتر آتے تھے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، کہ تم بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھیں. وہ کون سی نشانیاں تھیں؟ عصا، ید بیضا، سنین اور نقص ثمرات، طوفان، جراد، قمل، ضفادع اور دم. یہ وہ نشانیاں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی تاکہ فرعون اور اس کی قوم جو ہیں وہ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے اور فرعون بنی اسرائیل کو چھوڑ دے. لیکن وہ اس بات پر ہرگز آمادہ نہیں ہوا. معزز ناظرین، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور اس کی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طرح نہیں مانے اور لگاتار انہوں نے بنی اسرائیل پر جب ظلم ڈھایا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیں راتوں رات اور آگے کی طرف بڑھیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کے وقت نکل گئے اور رات کو جب وہ نکلے آگے کی طرف بڑھے تو وہ سمندر کے پاس پہنچ گئے آگے. تو پھر جب سمندر کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم یہاں اپنی لاٹھی مارو، اور وہ جو سمندر تھا وہ بیچ سے پھٹ گیا اور اس کے اندر رستہ بن گیا. قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے دریا کو بیچ سے پھاڑ دیا اور غرق کر دیا اس کے اندر آل فرعون کو اور تم سب اس کو دیکھ رہے تھے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے، سارے لوگ اس سے واقف ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں رات کو نکلی اور پھر وہ سمندر کے پاس پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے سے جب فرعون نے بھی ان کا مقابلہ کیا ان کا پیچھا کیا اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور قریب بھی پہنچ گیا فرعون اپنے لشکر کے
کے ساتھ. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنا دیا. اس راستے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنی سارے ساتھیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے بڑھی اور اس نے اس سمندر کو پار کیا. جب وہ سمندر کو پار کر رہے تھے، درمیان میں تھے، تو اس وقت فرعون پہنچا اور اس کی فوج پہنچی. تو اس نے جب یہ دیکھا تو بجائے اس کے کہ فرعون یہ کہتا کہ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ بچا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اس کے مقابلے میں فرعون نے کہا کہ دیکھو ہم نے کتنا اچھا راستہ بنایا ہے اور آج ہم بنی اسرائیل کو ایک مثالی سزا دینے والے ہیں، اس لیے چلو ان کا پیچھا کرو، ہم سمندر کے بیچ میں ان کو سزا دیں گے اور ان کو قتل کریں گے. تو جب وہ داخل ہوا اور تیزی سے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے سے گزرتے ہوئے سمندر پار کر گئی. اور جس وقت فرعون اور اس کا جو لشکر ہے وہ درمیان میں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو ملا دیا اور وہ سارے لوگ اس کے اندر غرق ہو گئے، ڈوب کر مر گئے. ایک بدترین عبرتناک سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دیا. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی قرآن پاک میں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے. تیرا جسم ختم نہیں ہوگا، تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے گا. اور آپ کو معلوم ہے یہ بات اچھی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون کی جو لاش تھی بعد میں سمندر میں وہ باہر آ گئی تھی اور پھر ان لوگوں نے اس کو ہنوت کر کے رکھ دیا تھا. مصریوں کے یہاں ایک بہت پرانا طریقہ ہے، وہ ممی بنا کر لاشوں کو رکھتے ہیں. آج بھی ہم میوزیم میں دیکھتے ہیں ممی بنی ہوئی لاشیں، جو مصری لاشیں ہوتی ہیں عام طور پر. تو مصر میں فرعون کی جو لاش ہے آج بھی محفوظ ہے اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا ایک نشان ہے. فرعون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی کہ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، کہ وہ قیامت کی روز اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. وہ جہنمیوں کے سرداروں میں ایک سردار ہوگا اور آگے آگے رہے گا اور اپنی قوم کو لے کر جہنم کی طرف جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے آگے کا پھر قصہ بیان فرمایا ہے کہ فرعون غرق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دے دی. اب یہ قوم جو ہے سمندر پار کر کے آگے کی طرف نکل گئی. تو وہاں جب وہ نئے رستوں سے گزری تو سب سے پہلے ایک مرحلہ پیش آیا، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اے موسیٰ، جس طرح ان کے دیوتا ہیں اسی طرح کا ایک دیوتا تم ہمارے لیے بھی بنا دو. اس نے کہا تم بڑے عجیب لوگ ہو. تو پھر یہ لوگ آگے بڑھیں اور مختلف واقعات پیش آئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. قرآن پاک میں سارے واقعات بہت تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ آئے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل آگے کی طرف بڑھے تو وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، پیاس سے پریشان ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم کو پانی دیجئے، ہم پانی کہاں سے پئیں گے، ہمیں پانی کا مسئلہ درپیش ہے. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا مانگی. تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنی لٹھیا کو پتھر پر مارو. تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ متعین کر لیا. ان کے 12 گروپس تھے بنی اسرائیل کے، جنہوں نے ان کے آپس میں بڑے جھگڑے رہتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے کہ ہر گروہ اپنے اپنے چشمے کی طرف جائے، اپنے اپنے گھاٹ پہ جائے اور وہاں جا کر وہ پانی پیے. اسی کے ساتھ ان کو اور بھی مسائل درپیش تھے. ان کو گرمی لگ رہی تھی، گرمی سے پریشان ہو رہے تھے، دھوپ ہی دھوپ تھی اور سایہ بالکل نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خاص بدلیوں کا انتظام کیا کہ وہ جہاں جہاں جاتے تھے ان کے سروں کے اوپر بادل چھائے رہتے تھے اور بدلیوں کا سایہ ان کو ملتا رہتا تھا. اللہ نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر بدلیوں کا سایہ کیا تھا. اور پھر وہ کھانے کے لیے پریشان ہوئے تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم کو من اور سلوہ عطا کیا. من اور سلوہ 2 کھانے کی چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں. بہت مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں کہ من ایک شہد کی طرح کا حلوہ تھا جو آسمان سے گرتا تھا، پتوں پہ، درختوں پہ اور گھاسوں پہ جم جاتا تھا گوند کی طرح. وہ لوگ اس کو اٹھا لیتے تھے، جب پلیٹ میں جمع کر لیتے تھے تو وہ حلوہ ہوتا تھا، ایک میٹھی چیز تھی کھانے کے لیے. اور سلوہ ایک بٹیر ہے جو بے تحاشا ان کے یہاں بھیڑ کے ساتھ پہنچ جاتی تھی تو وہ لوگ اس کو دوڑا کے پکڑ لیتے تھے، پھر اس کو بھون لیتے تھے. تو اس طرح 2 طرح کا کھانا، ایک نمکین اور ایک میٹھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کیا تھا من اور سلوہ کی شکل میں. اور اللہ نے ان سے فرمایا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ دیکھو جو ہم نے تم کو دیا ہے اس کو کھاؤ. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ ظلم کرتے تھے، اس پہ بھی وہ زیادتی کرتے تھے. تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہو کہ جتنا کھانا ان کو کھانے
کھانے کی ضرورت ہو اتنا جمع کر لیا کریں، ایکسٹرا اپنے پاس نہ جمع کیا کریں۔ کل کا کھانا ہم ان کو کل عطا کریں گے، جس خدا نے آج کھانا دیا ہے وہ خدا کل بھی ان کو کھانا دے گا۔ لیکن وہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، وہ من کو زیادہ جمع کرتے تھے، وہ سلوہ زیادہ جمع کر لیتے تھے، تو جب وہ شرارت کرتے تھے تو پھر کھانا ان کے اوپر روک دیا جاتا تھا، پھر وہ معافی مانگتے تھے، پھر ان کے اوپر کھانا ان کو دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا رہا، لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو قوم موسیٰ تھی وہ اب من و سلوہ سے تھک گئی۔ انہوں نے کہا کیا روز روز ایک ہی کھانا، روز روز ایک ہی چیز، روز روز ایک ہی، جیسے بعض دفعہ افطاروں میں ہوتا ہے کہ روز روز چنے اور روز روز پیازو اور روز روز حلیم، تو انہوں نے کہا کہ روز روز ہم من و سلوہ نہیں کھا سکتے، انہوں نے کہا کہ ہم کو دوسرا کھانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، انہوں نے کہا ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو تو دوسری چیزیں بھی چاہیے کھانے کے لیے، آپ ہم کو وہ چیزیں عطا کیجئے، ہمیں سبزیاں چاہیے، ککڑیاں چاہیے، لہسن چاہیے، مسور چاہیے، پیاز چاہیے، ہم ان کھانوں کو چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اچھی چیز ہٹا کر اس کی جگہ میں معمولی چیز لینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تو بہرحال وہی چاہیے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی شہر میں اتر جاؤ، تمہیں وہ ساری چیزیں وہاں ملیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بہت ناپسند فرمایا کہ انہوں نے اس طرح کی بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہوا کہ ہم ان کے اوپر مہربانیاں کر رہے ہیں اور یہ ہماری بات پوری طرح نہیں سن رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے قصے میں ہم دیکھیں گے آگے بھی کہ وہ ایک ایسی قوم تھے جو آسانی سے بات کو مانتے نہیں تھے، اور اللہ پر بھی، اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے نبی کو تو بہت ہی ستاتے تھے اور بہت مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ان کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے آئے گا، مختلف واقعات میں آپ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور اس وقت کہا کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، وہاں جا کر وہ معتکف ہوئے، اور اس وقت انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں میری جانشینی کرنا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اصلاح کرتے رہنا، اور مفسدوں کے راستے میں مت چلنا، اور کوئی ایسا کام نہ ہونے دینا جس سے میرے قوم میں کوئی گڑبڑی آئے، میں انشاءاللہ کچھ دنوں بعد واپس آؤں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ تھے، اس وقت کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ ہماری مقررہ مدت پر حاضر ہوئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، تو اس وقت انہوں نے ایک درخواست کی اللہ سے کہ اے میرے رب مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بات تو تم سن رہے ہو میری، لیکن دیکھنا ممکن نہیں ہے، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہ سکے تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی پہاڑ پر، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو وہ بولے تو پاک ہے، میں نے تیری طرف رجوع کیا۔ انہوں نے کہا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور میں اول ایمان لانے والوں میں ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح دیے، تختیاں دیں جس پر اپنا کلام لکھ کر دیا، ان کو تورات عطا کیا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اور وہ تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے یہاں پر ایک عجیب تماشا دیکھا۔ وہ تماشا کیا تھا کہ ان کے پیچھے سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا، اور اس کے اندر اس نے سب سونے ڈالے تھے، زیور ڈالے تھے، اور اس سے ایک عجیب سی آواز نکلتی تھی، اور اس نے پیچھے لوگوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ تو وہ لوگ اس کی بندگی کرنے لگے تھے، اس کے آگے عبادت کرنے لگے تھے۔ یہ چیز جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا تماشا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور ان سے کہا کہ میں نے تم کو اپنا جانشین بنایا تھا اور تم نے میرے پیچھے یہ کیا کیا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے بس کے باہر تھا، یہ سب لوگ مجھے مارنے پر تل گئے تھے، تو میں نے یہ چاہا کہ کوئی انتشار نہ ہو اور آپ آ جائیں تو اس کا فیصلہ ہو، اس لیے ہم نے آپ کا انتظار کیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا دیا اور پھر لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ کوئی معبود نہیں ہے بلکہ ایک تماشا تھا جو سامری کی جانب سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر بات یہ رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، کہ اب جو کتاب وہ لے کر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بڑی تعداد نے کہا کہ ہم اس بات کو کیسے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔
اس میں جو باتیں رکھی ہیں تو ہم نہیں مان سکتے جب تک کہ ہم کو خود پتہ نہ چلے. تو انہوں نے 70 آدمیوں کی ایک ٹیم بنائی, 70 آدمی ایک جگہ جمع ہوئے وفد, اور وہ لوگ وہاں سے گئے دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. ان کو کوہ طور پر لے گئے کہ ان کو دکھایا جائے, اور جب وہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, کہ انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں ان کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں تھا. تو اس وقت بھی ویسا ایک واقعہ پیش آیا کہ زور کا ایک جھٹکا لگا اور وہ سارے لوگ بے ہوش ہو گئے, بلکہ ان کو موت آ گئی. تو اس وقت کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا اے رب اگر تو چاہتا کہ ان کو ہلاک کر چھوڑتا پہلے ہی اور مجھ کو بھی, کیا تو ہمیں ایک ایسے جرم کی پاداش میں ہلاک کر دے گا جس کا ارتکاب ہمارے اندر کے بیوقوفوں نے کیا؟ یہ تو بس ایک آزمائش تھی, تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے ان لوگوں کو واپس زندگی دی اور وہ لوگ واپس آ کے انہوں نے تصدیق کی. لیکن ابھی بھی مسائل رہے, بعض لوگوں نے بات نہیں مانی. تو پھر ایک اور واقعہ پیش آیا کہ باقاعدہ کوہ طور کو ان کے سروں پر کھڑا کیا گیا. اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, کہ وہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور تم سے کہا کہ اس کو ماننا ہے, مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس کو سنو اور مانو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا نہیں, ہم نے نافرمانی کی. بہت عجیب قوم تھی, اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. مختلف واقعات میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ نبی پاک اپنے نبی سے آسانی سے ان کی بات سنتے نہیں تھے, ان سے الجھتے رہتے تھے. ایک جو بہت مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ ہے قرآن پاک میں شروع میں, جس کے اندر بقرہ کا واقعہ ہے, ذبح بقرہ کا. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو, ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذونا ہزوا. تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں والی باتیں کروں. تو پھر اس کے بعد بھی انہوں نے بات نہیں مانی تھی. آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے سوالات کیے تھے اور بار بار ان سے پوچھا تھا اور اس سوال کو اپنے لیے مشکل بنا دیا تھا, اور جس مقصد کے تحت وہ حکم دیا گیا تھا وہ مقصد انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تھا. تو اس طرح سے وہ حرکتیں کرتے تھے. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی. تو فبرأہ اللہ مما قالوا, تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی. تو یہ اس طرح کی باتیں بہت ساری ناپسندیدہ باتیں ان کی زندگی میں ہم کو دکھتی ہیں, اور خاص طور پر اسی لیے بتائی بھی گئی ہیں کہ ہم ان باتوں سے عبرت لیں اور وہ غلطی نہ کریں جو غلطی دوسری قوموں نے کی. اور ایک اور بات یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل, کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے. تو معزز ناظرین, اصل میں دین ایک بہت آسان طریقہ ہے, راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے لیے آسان بنایا ہے. یرید اللہ بکم اليسر, وہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ سوال کر کر کے اپنے لیے مشکلیں پیدا کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ سوال مت کیا کرو, جن حالات میں اللہ نے تم کو رکھا ہے بہتر طریقے پر اللہ کی بندگی کرو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پہ تھا. میں بہرحال یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوشع بن نون جو ان کے قریبی ساتھی تھے اور جن کا نام تو قرآن پہ نہیں آیا لیکن ان کا ذکر آیا ہے متعدد جگہوں پر اور سورہ کہف میں خاص طور پر, اور وہاں واقعہ بھی ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا. انشاءاللہ یہ واقعہ اور اس سے جڑی ہوئی اور کچھ باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں.